کی طرف چلتے ہیں۔ 9واں فائدہ، قبر کی وحشت اور قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی اگر ہم نمازی بن گئے۔ اگر ہم نمازی بن گئے تو اتنا بڑا فائدہ کہ قبر میں جب ہم تنہا ہوں گے، قبر میں جب ہم اکیلے ہوں گے، قبر میں ہمارے ساتھ کوئی نہ ہوگا، وہاں گھبراہٹ ہوگی، وحشت ہوگی۔ ایسے موقع پر نماز کی برکت ہوگی کہ ہم قبر کے وحشت اور گھبراہٹ سے بالکل محفوظ ہوں گے۔ قبر کے عذاب سے بھی نماز ہمیں بچا لے گی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، قبر کے بارے میں سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کر کے کہا، یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، اے میرے بھائیوں اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا، مشہور صحابی ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت، قبر کے پاس سے گزرتے تھے، دہاڑے مار مار کے روتے تھے، ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے آپ بہت روتے ہیں۔ کہا دراصل بات یہ ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان القبر هو اول منازل من منازل الآخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ یہ منزل ہم کامیابی سے طے کر لے گئے تو آنے والی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہ منزل ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، آنے والی منزلیں ہمارے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ اس لیے میں قبر کی زندگی سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نماز کی برکت دیکھیے، انسان اپنے آپ کو نمازی بنا لے گا تو قبر کی وحشت اور قبر کے عذاب دونوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ آئیے قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے کیسے محفوظ ہو جائے گا، دلیل دیکھتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو جب ہم دفن کر کے آتے ہیں قبر میں، کسی بھی ٹائم دفن کریں، کسی بھی وقت ہم اس کو دفن کر کے آتے ہیں، جب اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اس کو بیدار کرتے ہیں، اپنے آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اب سورج غروب ہونے والا ہے۔ مسلت لہ الشمس عند غروبہا، جب بھی میت کو قبر میں ڈالیے، دن رات کے کسی حصے میں آپ میت کو ڈالیے، جب منکر نکیر اسے اٹھائیں گے، آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھے گا اور یہ دیکھے گا کہ اب تب سورج غروب ہے۔ اب دیکھیے منکر نکیر، وہ منکر نکیر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی آنکھیں دیگچی کے مانند ہوں گی، بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے کان ہوں گے، جیسے ہمارے ہاں گائیں اور بیلوں کے بڑے بڑے سینگیں ہوتی ہیں، ان کے دانت ایسے ہوں گے، بجلی کی طرح گرجتی ہوئی آواز ان کی ہوگی، یہ فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے نکلیں گے، آدمی کو اٹھا کے بیٹھائیں گے، کہیں گے من ربکا، ما دینکا، من نبیکا، یہ سوال پوچھا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ دعونی وصلی، مجھے چھوڑ دیجئے، دیکھیے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، پہلے میں مغرب کی عصر کی نماز میری چھوٹ رہی ہے، اب سورج غروب ہونے والا ہے، پہلے میں عصر کی نماز ادا کروں گا، پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ فرشتے، خطرناک آنکھیں، خطرناک باڈی، اس کے باوجود بھی آدمی ڈر نہیں رہا ہے، گھبرا نہیں رہا ہے، کوئی وحشت نہیں اس کو ہو رہی ہے، بڑے چین اور سکون اور اطمینان سے کہہ رہا ہے دعونی وصلی، تمہارے سوالوں کا جواب میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے نماز پڑھنے دیجئے۔ یہ کون کہے گا؟ جس کی عادت ہوگی نماز پڑھنے کی، جو نماز پڑھتا رہا ہے دنیا میں، وہی کہے گا۔ جو بے نمازی ہے وہ کہہ نہیں سکے گا، وہ کیا کہے گا؟ اس کو کیا محبت ہے نماز سے؟ پتہ چلا کہ اگر ہم نمازی ہیں تو قبر کی جو وحشت ہے، قبر کی جو تنہائی ہے،
قبر کی جو گھبراہٹ ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔